دیکھیے اذان کا ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف حالات کی شبیہ ہے جو اذان ہے، کہ اذان سب سے پہلے تو سور جو پھونکی جائے گی نا، اس پہلی سور کی شبیہ جب سب لوگ مر جائیں گے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اذان کے بعد سجدے میں جانا یا بیٹھنا اس کو بھی مستحب جو قرار دیا گیا ہے، تاکہ جس طرح سے ہم اسی مٹی میں واپسی کی طرف کا اشارہ. دیکھیے اذان کا ایک بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے. اور دوسری مرتبہ جب اسرافیل کی سور پھونکی جائے گی، اور یہاں تک کہ سور اسرافیل پھونکنے کے بعد جب زمین سے مردے جو ہے باہر نکلنے لگیں گے، یعنی باقاعدہ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھیں گے، روایتوں کا تذکرہ جس کی تفصیل موت کے جو لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر بھی بیان ہوئی تھی کہ قبروں سے کس طریقے سے باہر نکلیں گے. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور جس وقت بھی آپ اذان دیتی ہیں نا، اس وقت جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے تھے کہ ان الشیطان اذا سمع النداء ہرب، کہ جس وقت شیطان آواز اذان سنتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. شدید تکلیف کے عالم میں شیطان وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے. جب شیطان فرار اختیار کر لے گا تو اس گھر میں پھر گناہ بھی دیکھنے میں نہیں آئیں گے. اور جس وقت مؤذن اذان کی آواز بلند کرتا ہے، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں کر رہی ہوں، تو اس کے لیے دروازے آسمان کے جو کھلنے لگتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری مقبول ہونے لگتی ہیں. یعنی جس وقت خاص طور پر اذان جس وقت دی جا رہی ہو، اذان کی آواز آ رہی ہو، اس وقت آپ دعا مانگیں. اور اذان اور اقامت کے درمیان جو موقع ہے اس سے تو ضرور فائدہ اٹھائیے. اس کے درمیان کی دعا پیغمبر فرماتے ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جو اذان و اقامت کے درمیان کہی جاتی. اور اذانیں بہت ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں. حوصلہ کہ جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو خود مجاہدین بیان کرتے ہیں کہ سخت لڑائی میں 100 فوجی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ ہم بآواز بلند اذانیں دیں گے. اس سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوتے تھے اور اکثر مقامات پر جو مخالف فوجیں ہوتی تھیں اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ جاتی تھیں. یعنی اذانوں کی آواز سے دشمنوں کے ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ جو شہید نواب صفوی، جو سید مجتبیٰ تہرانی تھے اور نواب صفوی کے نام سے مشہور تھے، وہ خود یہ فرماتے تھے کہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے خاص طور پر ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز میں تم جہاں کہیں بھی ہو بآواز بلند اذان دو، چاہے تم اپنے گھر میں ہو کسی جگہ بھی. خاص طور پر نماز ظہر اور نماز مغرب میں تو ضرور اذانیں دو، کیونکہ یہ طاغوت اور شیطانوں کے حوصلے جو ہیں اس سے پست ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی وہ آواز معنوی لحاظ سے ان تک پہنچے گی اور ان کے حوصلے پست ہوں گے. اور شہید نواب صفوی پھر گرفتار ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد شاہ کے کارندوں نے جو ان کو شہید بھی کر دیا تھا. تو خاص طور پر یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی کبھی ظہر اور مغرب میں خاص طور پر تم ضرور جہاں کہیں بھی ہو بآواز بلند جو ہے وہ اذان دیا کرو. اور دیکھیے جو اذان ہے اس کی بڑی یہ تاکید ہے اور تاکیدی مستحب ہے. اور البتہ یہ بھی ہے کہ ہم اذان کو ترک بھی کر سکتے ہیں، اقامت کو ترک بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھار تو اذان و اقامت کا دینا حرام بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وقت بہت تنگ ہے. یعنی اگر بالکل اذان نماز نکلی جا رہی ہے اور قضا ہو رہی ہے تو اس وقت اذان و اقامت آپ نہیں کہیں. اور جو جہاں تک مسجد کی اذان کا تعلق ہے، اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے آپ کی نماز سے نہیں. مسجد میں چاہے اذان نہیں ہو تب بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. مسجد میں اذان جاری ہے تو اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا بھی آپ پر ضروری نہیں ہے. اور مسجد میں دی گئی اذان آپ کی گھر کی اذان کے لیے بھی کافی نہیں، آپ کو چاہیے کہ گھر میں الگ سے اذان دیں. وہ اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو گھر میں بلند آواز سے بھی عورتیں اذان دے سکتی ہیں. اس میں بھی خیر حرام والا پہلو نہیں ہے، صرف نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عورتیں بلند آواز سے بھی اذان دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور البتہ عورتوں کے لیے اذان کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی مردوں کے لیے. جی ہاں، خود پڑھ سکتی ہیں. ابھی سنتے جائیے، سارے مسئلے بھی آ رہے ہیں، میں سارے مسائل ہی تو بتا رہا ہوں جو کہ آگے چل کے خود ہی آ جائیں گے. پھر کوئی نہیں ہوگا تو آپ پوچھ لیجیے گا. تو حتیٰ کہ جو مسجد میں اذان دی جا رہی ہے وہ گھر کے لیے کافی نہیں، بلکہ بہت سے مسئلے تو ایسے ہیں کہ مسجد کی چھت پر بھی اگر
کوئی شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو مسجد میں دی گئی اذان جو ہے وہ چھت پہ والے کے لیے الگ سے مستحب ہے کہ وہ اذان دے، اس کے لیے بھی کافی نہیں۔ تو اور صرف واجب جو ہماری پنجگانہ نمازیں ان کے لیے اذان مشروعیت رکھتی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اور نمازیں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت مشروعیت نہیں رکھتی، یعنی شرع میں الگ سے حکم نہیں دیا گیا، البتہ پھر بھی کوئی دینا چاہے تو اس میں کوئی حرام پہلو بھی نہیں۔ اور اس دوران کوئی بات چیت نہ کرے اذان و اقامت کے درمیان، خاص طور پر جس وقت قد قامت الصلاۃ کہی جا رہی ہو، اس کے بعد تو بات کرنا شدید مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ جیسے مسجد وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے، مسجد میں پڑھنے والے نمازیوں کے لیے خاص طور پہ بات یہ ہے کہ جس وقت قد قامت الصلاۃ کا لفظ جو ہے وہ سنیں تو اس وقت سارے نمازی پھر کوئی اور بات نہ کریں، سوائے اس کے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو نمازی سے متعلق، صفے درست کر لیجئے، اور لوگوں اس متعلق کوئی بھی بات کرنی ہے، جس طرح سے استو اور اعتدلو اور بہت سارے جو الفاظ آپ وہاں پر مکے اور مدینہ میں بھی جو پیش امام کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر صفوں کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وہ کہی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ عام دنیاوی باتیں جو ہے اس کے لیے بہت شدید مکروہ ہے۔ اچھا، اذان کو مکمل دینا ثواب رکھتا ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ میں آدھی اذان دیں تو آدھی اذان دینے کا تو کم سے کم ثواب مل جائے گا، نہیں، وہ ٹھیک ہے جتنی دفعہ آپ نے اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اس کا تو ثواب ملے گا، لیکن پوری اذان کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کہ عورتوں کے لیے اذان و اقامت کہنا مستحب ہے، لیکن تاکیدی نہیں، یا اتنی تاکید نہیں ہے جتنی مردوں کے لیے آئی۔ اور بہت سی خواتین تو اس طرح کی بھی ہیں کہ وہ آج کل ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ بے پردگی کے عالم میں مردوں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو کر اذانیں دینے کا سلسلہ جو آج کل باطل نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ فاسق و فاجر افراد کو بھی دین میں اس طریقے سے گھول مل دو کہ لوگ کہیں ہاں یہ بھی چیز ساتھ کی جا سکتی، یہ بھی چیز ساتھ کی جا سکتی۔ یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک سازش کے تحت حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خیر، تو دو نمازیں اگر کوئی ملا کر پڑھ رہا ہو تو وہ دوسری نماز کے لیے اذان کو چھوڑ سکتا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی جو نماز ہے اس میں وہ ضرور اذان کہے، اور نماز جماعت کے لیے اگر کوئی دی جانے والی اذان ہے تو اس میں اس کی مطابعت کرنا مستحب ہے، مطابعت کرنا یعنی جو وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ بھی دہرائیے۔ البتہ یہ کہ اذان کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ اذان کے بعد اگر پتہ چلے کہ میں نے کچھ الفاظ غلط کہے تھے یا بھول گیا تھا تو کیا اسے دوبارہ کہیں؟ تو اذان اگر وقت گزر گیا اس کا تو دوبارہ اذان کہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا مثلا جس طرح سورج گرہن اور چاند گرہن وغیرہ کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے بھی اذان نہیں ہے، البتہ جیسے نماز جنازہ وغیرہ بھی ہے، الصلاۃ الصلاۃ کے جملے اس کے اندر کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے اذان دینے کی الگ سے کوئی مشروعیت نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مستحب نمازیں بھی ہیں جیسے نماز جعفر طیار ہے اور شب قدر کی جو نمازیں ہیں اس کے لیے بھی اذان اور اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کوئی مشروعیت بھی نہیں رکھتی ہیں، نہیں شرع میں ان کا کوئی حکم الگ سے نہیں آیا ہے۔ اور یہاں تک اس کی تاکید ہے کہ اگر آپ دیکھیے نماز کو توڑنا بہت سے فقہا تو بالکل مطلقاً ویسے بھی حرام قرار دیتے ہیں، یعنی واجب نماز کو بلا وجہ نہیں توڑا جا سکتا، البتہ کسی بھی دنیاوی یا دینی ضرورت کے لیے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر سے الگ سے ایک بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت دینے کا جس کا ارادہ ہو اور وہ بھول جائے اذان و اقامت کو اور نماز شروع کر دے تو اس اذان و اقامت کے لیے بھی وہ اپنی واجب نماز کو توڑ سکتا ہے۔ آقا سیستانی تو فرماتے پوری نماز میں کسی بھی وقت یاد آ جائے میں نے اذان و اقامت تو کہی نہیں اور میرا ثواب نکل گیا، وہ نماز کو توڑ دے، نماز توڑیے پھر اذان و اقامت کہیے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ کچھ فقہا نے کہا کہ اگر رکوع کی حد تک نہیں گیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ توڑ سکتا ہے، اس کے بعد نہ توڑے، لیکن آقا سیستانی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، پوری نماز میں کسی بھی وقت، خاص طور پہ وہ آدمی جس کا ارادہ تھا کہ میں اذان و اقامت دوں اور پھر وہ بھول گیا، ایک تھا اس کا ارادہ ہی نہیں تھا شروع سے، وہ تو نہ توڑے، لیکن جس کا ارادہ تھا اور پھر بھول گیا وہ اپنی نماز کو کسی بھی وقت جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ بہرحال اذان خود دینا زیادہ مستحب ہے، اور جو ریکارڈڈ اذان ہے وہ اگر چلا لی جائے تو وہ کافی نہیں ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے اپنے فائدے الگ ہیں، لیکن جو اذان دینے کا استحباب ہے وہ ریکارڈڈ اذان سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔
اسی طرح سے اذان کی آواز کی مطابقت کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور اذان کی مطابقت کرنے کے معنی کہ جو کہہ رہا ہو اس میں زیادہ فرق نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے مثلا حی علی الصلاح پہ پہنچ گیا وہ اذان دینے والا اور آپ ابھی اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہے ہوں، تو اس کو مطابقت جو ہے اس کو نہیں کہا جائے گا. اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں بہتر یہی ہے اس کے اندر کہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اپنی، اگر کوئی شخص نے اذان کہہ بھی دی ہے تو اس کو کہنے دیجیے، آپ اپنی نماز کے لیے الگ سے اذان اور اقامت کہیں. اور اس کو دہرانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے ان اذان کے کلمات کو کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا ایک تو گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے، اور جو بھی جواب دینے والا شخص ہے اذان کے کلمات کو سن کر اس کی جواب دینا، یعنی اس کے کلمے کو دہرانے والا، وہ سعادت مند ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے. اور جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے روایتوں میں جو اذان کی آواز کو سن کر دہرائے. اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تو یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، ختم ہو گیا کہ یہ عمل جو ہے رزق میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے. اچھا دیکھیے جلدی اب ختم کریں اس کو کہ اللہ اکبر سے جو ہے وہ اذان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اچھا اس میں بھی ضروری ہے کہ اذان کو صحیح طرح سے پڑھیں. اس طرح ہمارے ہوتا ہے اللہ اکبر کیوں نہیں، اللہ اکبر، جو کہ آپ الگ سے اس کو، اس میں ایک لفظ اس میں بنتا ہے جو محمل حروف میں سے، اللہ ہو اکبر، ہوک نہیں، اللہ کو اکبر سے الگ کر کے پڑھیں. اور یہ جو 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 4 دفعہ، 4 اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی ہے اذان، تو شیخ جعفر آل کشف الغطا جو ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی جو 4 تکبیریں ہیں ان کے الگ الگ معنی اور فلسفے ہیں. پہلی تکبیر جو ہے غافلوں کی تنبیہ کے لیے ہوتی، دوسری تکبیر بھولنے والوں کی یاد دہانی کے لیے ہوتی، تیسری تکبیر جاہلوں کو سکھانے کے لیے، اور چوتھی تکبیر مصروف اور مشغول لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ہوتی. یعنی یہ جو ایسا نہیں کہ سب بس اس کی بلا وجہ تکرار ہے، اس کے الگ الگ فائدے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو مؤذن کے اذان کی آواز آئی اور جب اس نے کہا اللہ اکبر تو امیر المومنین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کر دیا. ان کو روتے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور جس وقت مؤذن نے اذان ختم کی تو امیر المومنین پھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر امام نے ہر کلمے کا مقصد بتایا. امام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے ان کلمات میں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. اور پھر ایک طولانی روایت میں اس میں تشریح کی امام نے، اس کا وقت نہیں ہے ابھی. اور امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ تکبیرات کی جو تکرار ہے یہ نمازی کے دل میں خدا کی بڑائی اور عظمت اس سے قرار پاتی. اور اتنا بھی بیان نہیں کروں گا، امام خمینی نے تو بہت اس کی تفصیلات جو ہے وہ بتائی ہیں. اور اس جلدی اس میں آگے بڑھا جائے، ابھی اتنا وقت کیونکہ نہیں رہا، کیونکہ اگر کوئی اذان کو اچھے طریقے سے نہ کہے تو مناجات کی جو ایک لذت ہے نا اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور خود پروردگار کا جملہ بھی بہت سی اس کے اندر ہے کہ اگر جو غافل دل کے ساتھ اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہو تو پھر پروردگار بھی اس کے دل سے حلاوت مناجات کو جو ہے وہ نکال لیتا. اور ہر دفعہ جب یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو ایک ایک پردہ اس کا ہٹتا چلا جاتا ہے اور معراج مومن کا ایک ایک درجہ پاتا چلا جاتا ہے. اور امام خمینی جب بھی ایک بات بڑی عجیب و غریب فرماتے تھے کہ یہ جو ہر دفعہ آپ اللہ اکبر کہہ رہی ہیں، خود اذان کے اندر کتنی دفعہ کہہ رہی ہیں، پھر تکبیرۃ الاحرام میں کہہ رہی ہیں، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدے کے میں جاتے وقت آپ کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذان و اقامت کے ذریعے جو پردے چاک ہوتے ہیں ان پردوں سے الگ ہے جو تکبیرات افتتاحیہ میں چاک ہوتے ہیں. یہ ان پردوں سے الگ ہیں کہ جو نماز کی دیگر تکبیرات کے اندر چاک ہوتے ہیں. یعنی جتنے آپ اللہ اکبر اس طرح سے اذان میں، اقامت میں، نمازوں میں کہتی جا رہی ہیں، اتنی آپ ایک ایک درجہ پروردگار کا بلند ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ، اتنا ہی قرب پروردگار آپ کو نصیب ہوتا چلا جائے گا. کہ باقاعدہ علل الشرائع کی بھی جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جب براق کے سفر پر آسمانوں میں پہنچے تھے تو جب پیغمبر اسلام جو ہے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر جو کھڑے ہوئے، دروازے پر کھڑے ہوئے جو ملائکہ تھے، انہوں نے جب پیغمبر کو دیکھا تو دروازے چھوڑ کر بھاگ گئے.
اور ایک جملہ جس کے تشریح کا بھی موقع نہیں، اس کو کوئی غلط فہمی ان کا نہ لے، یہ مقام تعجب میں یعنی باقاعدہ امام خمینی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ فرشتے کہنے لگے دو خدا ہیں، ایک زمین میں ایک آسمان میں، اس کا یہ جو نور ہے پروردگار کے نور سے کس قدر مشابہ، یعنی پیغمبر اسلام کے نور کو دیکھ کر ان کو گمان ہوا کہ کہیں ہم یہ پروردگار کا نور تو نہیں دیکھ رہے۔ اس وقت جبریل نے تکبیر کہی، اللہ اکبر 4 دفعہ۔ اب فرشتے دوبارہ پلٹ کر آ گئے، دروازے پھر کھولے، پیغمبر اسلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، تو وہاں کے دوسرے آسمان پر بھی جو فرشتے تھے وہ بھی جلالے، ان کو ایسا لگا جیسے پروردگار کا نور ان کے سامنے آ گئے، فوراً سجدے کے اندر گر گئے اور تسبیح پروردگار کرنے لگے۔ اس وقت 2 دفعہ، یعنی پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ جبریل نے کہا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور فرشتے اب سمجھ گئے کچھ اور پیغمبر اسلام کے گرد آ کر جمع ہونے لگے اور سلام پیغمبر کو کیا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام خمینی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نور کو دیکھ کر انہیں نور الہی کا گمان ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے کس قدر مشابہ، لیکن پھر اذان و اقامت کے کلمات اور ان کی فصلوں کو سن کر فرشتے جو ہے وہ سمجھ جاتے تھے، اور اس طرح سے آسمانوں کے دروازے پھر کھل جاتے تھے، پردے ہٹ جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ سالک کو بھی چاہیے کہ وہ ان شہادتوں کے ذریعے حجابات کو اور پردوں کو چاک کرے تاکہ آسمانوں کے دروازے جو ہے اس کے لیے کھل جائیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لے۔ اچھا، ہر دفعہ جو گواہیاں دی جاتی ہیں، ہر چیز کے اس بات کے لیے آپ نے دیکھا 2 گواہیاں ہیں، جس طرح 2 گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس طرح سے یہ 2 گواہیاں بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں ہا کی آواز، ہے کی آواز ضرور نکالی، ورنہ لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں، الا اللہ، ہے کی ہا کی آواز بھی نکالنی۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی مؤذن جس وقت یہ بات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو 90,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ اس اللہم صلی علی محمد، اور وہ قیامت میں عرش الہی کے سائے میں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ انسانوں کے حساب سے پروردگار فارغ نہ ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح جس وقت آپ کہتی ہیں 90,000 فرشتے آپ پر درود بھیجیں گے۔ اسی طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کلمہ آپ پڑھتی ہیں تو اس میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب یہاں اشہد ان لگ جاتا ہے تو یہاں پر در پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، یہاں پہ بھی رسالت کی گواہی جو اس قدر ضروری کہ دیکھیے پیغمبر اسلام سفر معراج پر گئے تھے، ان کو معراج ملی تھی، سفر معراج سے پھر نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، ہمارے لیے معراج مومن کا باعث تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی گواہی اس وجہ سے دی جا رہی کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر یہ معراج کا سفر طے ہو سکتا، اور امید ہے کہ پیغمبر اسلام اگر ہمارے دستگیر ہو گئے اس نماز میں تو یقیناً ہمیں یہ معراج حاصل ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ سالک جو ہے سیر و سلوک کرنے والا وہ روحانی راستے میں پیغمبر اسلام کا بہت زیادہ محتاج ہے، کیونکہ ایک ناقص ہمیشہ کامل کے ساتھ مل کر ہی ارتباط کر کے کمال حاصل کرتا ہے۔ جس طرح ریل کے انجن سے وابستہ ہو کر سب سے آخر والا جو ڈبہ ہے وہ بھی بالآخر اپنے منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے، تو انہیں کوئی چھوڑ کر پیغمبر کو یا ائمہ کو چھوڑ کر اگر کوئی راہ سیل و سلوک طے کرنا چاہے تو اس کے متعلق امام خمینی نے فرمایا کہ وہ اس کا سلوک الی الشیطان یا سلوک الی الحاویہ ہوگا، وہ جہنم کے اندر جانے والوں تیز رفتاری کے ساتھ جائے گا۔ ان پیغمبر اور ائمہ کو چھوڑ کر کوئی شخص سیر و سلوک کے منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اشہد ان علی ولی اللہ کی جو اذان آپ سنتی ہیں، قربت کی نیت سے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، جزو اذان سمجھ کر نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ عبادت کی کوئی بھی قبولیت ولایت علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی قبولیت کی شرط ضرور ہے، لیکن اذان میں قصد جزیت کے ساتھ یہ جملہ جو ہے نہیں کہا جا سکتا۔ اور باقاعدہ شیخ صدوق کی جو ثواب الاعمال ہے اس میں ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تمام زمینوں میں سب سے زیادہ افضل زمین امام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک رکن اور مقام کا درمیان، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود لگا ہوا، جس کے درمیان میں ہی امام زمانہ آ کر ہم سب سے لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو افضل مقام ہے وہ رکن و مقام کے درمیان ہے۔ اگر کوئی شخص عمر نو پائے، 950 سال اپنی قوم میں رہے تھے، دنوں میں روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت کرے اس مقام پر آ کر رکن و مقام کے درمیان جو سب سے افضل ہے، اور ہماری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرے، اس کا کوئی نماز اور روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے یہ جملہ کہے، قربت کی نیت سے اور قصد جزیت کی نیت سے البتہ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ جو آیت اللہ شاہ آبادی تھے، امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، امام خمینی نے اکثر جگہوں پہ لکھا کہ میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، آیت اللہ شاہ آبادی، یہ خود فرماتے تھے کہ ولایت کی شہادت خود رسالت کی شہادت کے اندر ہی موجود ہے۔ ولایت جو ہے وہ باطن رسالت ہے، اور امام خمینی فرماتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسالت اور ولایت کی شہادت خود الوہیت کی جو گواہی جو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کے اندر شامل۔ اچھا، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جنہیں حیلات کہا جاتا ہے، اس میں بھی حی علی الصلاح، یہاں پہ بہت غلط طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ایک تو صاد کے بجائے سین پڑھتے ہیں، اس کو ہے کی آواز صحیح نہیں نکالتے ہیں، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے، ورنہ شاید معنوں میں بھی کچھ فرق پڑ جائے۔ حی علی الصلاح کہتے ہیں، آخر میں ہے کی آواز نہیں نکالتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، حی للفلاح پڑھتے ہیں اس کو، للفلاح، لام الف آخر میں۔ تو جبکہ سب سے زیادہ دیکھیے جامع ترین، کہ ہر شخص چاہتا ہے کامیابی حاصل کرے، لیکن یہ واقعی مسجد سے کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی نماز پڑھنے کو تیار ہوتا۔ اور اس کے بعد ہے حی علی خیر العمل، اس کو بھی خیر العمل پڑھتے ہیں، الف میم لام، خیر العمل عین نکالنا چاہیے۔ اور پیغمبر اسلام کے دور میں بھی حی علی خیر العمل اذانوں میں تھا، لیکن پھر اس کو نکلوا دیا گیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت اہل بیت ہے، اور امام شافعی جو علماء اہل سنت میں ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے تھے حی علی خیر العمل کو پڑھنے کے لیے۔ بعض غیر شیعہ البتہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور اس پہ اشکال ظاہر کرتے ہیں، لیکن مسلمان عرفاء میں جو محی الدین ابن عربی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تمام مصائب نے فقط تعصب کی بنیاد پر اذان سے حی علی خیر العمل کو ترک کرنے پر اجماع کیا، صرف تعصب کی وجہ سے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جو دو تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 2 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اور اقامت میں بس فرق یہ ہے کہ 2 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے اس میں، اذان میں 4 دفعہ، اسی طرح اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے امام خمینی فرماتے تھے کہ اقامت کے بعد انتہا سے زیادہ عجز و انکساری جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، کہ اپنے اعمال کو پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اور اپنی نیکیوں کو کچھ شماری نہ کرے، اور خود کو ایک انتہائی معمولی سکے کے برابر بھی اہمیت نہ دے۔ جب یہ خیال اس کے دل میں مستقر ہو جائے گا اور وہ عنایات الہی سے مستفید ہوگا، تو اب یہ سفر معراج پر جانے کے قابل ہو جائے گا۔ اب اذان اور اقامت اس نے دے دی ہے، اس کے بعد اب اس کو تکبیرۃ الاحرام کہنی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله